بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سبق نمبر 3 کی مشق کا آخری حصہ حل کریں گے۔ ہماری آج کی مشق کا سوال ہے: استخرج الاسم من الجمل الآتیة ثم قسمه إلى المصدر والجامد والمشتق وإلى أقسامه الستة والعشرة۔ آنے والے جملوں سے اسم کو نکالیے، پھر مصدر، جامد اور مشتق کی تقسیم کے اندر اس کو ڈھالیے، اور جو 6 تقسیمات تھیں اور 10 تقسیمات، یعنی ثلاثی مجرد، رباعی مجرد، خماسی مجرد اور مزید فی، اور اسی طریقے سے جو 10 اقسام تھیں، صحیح، محموز، اجوف، ناقص، اس اعتبار سے ان کی تقسیمات کیجیے۔ تو سب سے پہلا جملہ ہے: وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اس آیت کے اندر انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے نام مذکور ہیں۔ یہ تمام نام اعجمی ہیں، اس لیے اس کے اندر وزن نہیں دیکھا جائے گا۔ دوسرا جملہ ہے: ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سب سے پہلے ہے لفظ اللہ، لفظ الجلالہ۔ اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے کہ یہ اس میں جامد ہے یا علی ہے یا لہو سے اس میں مشتق ہے۔ العدل یہ مصدر ہے، ثلاثی مجرد صحیح کے قبیل سے۔ الاحسان یہ بھی مصدر ہے، ثلاثی مزید فی صحیح کے قبیل سے۔ ایتاء یہ بھی مصدر ہے، ثلاثی مزید فی محموز الفاء اور ناقص سے مرکب ہے۔ ذی القربى، القربى یہ بھی اس میں مشتق ہے، ثلاثی مجرد صحیح کے قبیل سے ہے۔ الفحشاء یہ بھی اس میں مشتق ہے، ثلاثی مجرد صحیح کے قبیل سے۔ المنکر بھی مشتق ہے، ثلاثی مزید فی کے قبیل سے۔ اور البغی یہ مصدر ہے، ثلاثی مجرد ناقص کے قبیل سے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اوہن یہ اس میں مشتق ہے، ثلاثی مجرد مثال واوی سے۔ البیوت اور اس کے بعد ہے بیتن، یہ بات یبیتو سے مصدر بھی بن سکتے ہیں، لیکن یہ جامد کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، یہ ثلاثی مجرد اجوف کے قبیل سے۔ العنکبوت اس میں جامد، خماسی مزید فی صحیح کے قبیل سے۔ العدل محمود، العدل یہ مصدر ہے، ثلاثی مجرد صحیح کے قبیل سے۔ محمود یہ اس میں مشتق ہے، ثلاثی مجرد صحیح کے قبیل سے۔ اس کے بعد ہے یوقف المسافر والحافلۃ، المسافر یہ اس میں مشتق ہے، ثلاثی مزید فی سے۔ الحافلۃ یہ بس کو کہتے ہیں، حفلہ یحفلو سے یہ اس میں فاعل کا صیغہ بھی بن سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ جامد کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ثلاثی مجرد صحیح کے قبیل سے ہے۔ الغصن مقطوع، الغصن، الغصن یہ شاخ کو کہتے ہیں۔ غصن یغصن سے مصدر بھی بن سکتا ہے، ثلاثی مجرد صحیح کے قبیل سے ہے۔ مقطوع یہ اس میں مشتق، ثلاثی مجرد صحیح کے قبیل سے۔ اعطیت الراعی اجرتہ، الراعی یہ اس میں مشتق ہے، ثلاثی مجرد ناقص کے قبیل سے۔ اجرتن یہ مصدر ہے، ثلاثی مجرد محموز الفاء کے قبیل سے۔ الرجاء من اللہ، الرجاء یہ مصدر ہے، ثلاثی مجرد ناقص کے قبیل سے، اور لفظ جلالہ سے متعلق پہلے بات گزر چکی ہے۔ الفیل ضخم الجثۃ، الفیل یہ اس میں جامد ہے، ثلاثی مجرد اجوف یائی کے قبیل سے۔ ضخم مصدر ہے، ثلاثی مجرد صحیح کے قبیل سے۔ الجثۃ یہ اس میں جامد، ثلاثی مزید فی مضاف کے قبیل سے۔ الغبار سائر، الغبار ثلاثی مجرد کے مصدر کا وزن ہے۔ سائر یہ اس میں مشتق ہے، ثلاثی مجرد اجوف کے قبیل سے۔ نشأ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیما، الرسول اس میں مشتق ہے، ثلاثی مجرد صحیح کے قبیل سے۔ یتیما یہ اس میں مشتق ہے، ثلاثی مجرد مثال کے قبیل سے۔ المشی مفید، المشی یہ ثلاثی مجرد کا مصدر ہے، ناقص کے قبیل سے۔ مفید یہ اس میں مشتق ہے، ثلاثی مزید فی سے۔ احسن الصانع عملہ، الصانع یہ اس میں مشتق ہے، ثلاثی مجرد صحیح کے قبیل سے۔ عمل یہ مصدر ہے، ثلاثی مجرد صحیح کے قبیل سے۔ مر القطار سریعا، القطار یہ ثلاثی مزید فی اس میں جامد صحیح کے قبیل سے۔ سریعا اس میں مشتق ہے، ثلاثی مجرد صحیح کے قبیل سے۔ جارنا خالد حسن الخلق، خالد یہ ثلاثی مزید فی اس میں جامد ہے، صحیح کے قبیل سے۔
حسن یہ ثلاثی مجرد سے اسم مشتق ہے صحیح کے قبیل سے. یجوز المسح علی الخفین، المسح یہ مصدر ہے ثلاثی مجرد صحیح کے قبیل سے. الخفین یہ خفن کی تثنیہ ہے حالت جری کے اندر، یہ اسم جامد ہے مضاف کے قبیل سے. ما فات لا يعوده البکاء، البکاء یہ مصدر ہے بکا یبکی سے، یہ ثلاثی مجرد ناقص کے قبیل سے ہے. تو چند مثالیں میں نے حل کر دی ہیں، اس مشق کی بقیہ مثالیں آپ خود حل کر لیجئے. ہمارا آخری سوال ہے هذه مثالین لكل من المصدر والمشتق والجامد، مصدر مشتق اور جامد میں سے ہر ایک کی دو دو مثالیں ذکر کیجئے. تو اس سوال کو بھی آپ خود حل کریں گے. ہمارا سبق نمبر 3 مکمل ہوا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سبق نمبر 4 شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.